ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ صلاحیت۔ جلو کے سارے زمانے میں روشنی ہو جائے، ایک لیمپ پر کھدا ہوا نقش۔ شاعر اور سنہری مچھلی کی کہانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کسی ناکام شاعر نے بحیرہ کیسپیئن سے ایک سنہری مچھلی پکڑی۔ شاعر مجھے سمندر میں واپس ڈال دو۔ سنہری مچھلی نے بڑی لجاجت سے کہا، تم اس کا صلہ کیا دو گی؟ تمہاری ساری دلی خواہشیں پوری کر دوں گی۔ شاعر بہت خوش ہوا۔ اس نے سنہری مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ پھر تو یکے بعد دیگرے نت نئی کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگیں۔ اس کے مجموعے دھڑا دھڑ بازار میں آنے لگے۔ اسے شہر میں مکان اور دیہی علاقے میں ایک بنگلہ مل گیا۔ محنتی کارناموں کے لیے شاعر کے سینے پر اعزازات اور تمغے ابھر آئے۔ شہرت حاصل ہوئی اور اس قدر کہ ہر شخص اس کے گیت گانے لگا۔ اس نے اعلیٰ عہدے حاصل کیے اور اب دنیا اس کے لیے یوں تھی گویا گرما گرم کباب سے بھری تشتری سامنے رکھی ہو، اچھی طرح سے سینکے ہوئے کبابوں کی تشتری، پیاز کی ہوائی پڑی ہوئی اور لیموں کا رس چھڑکا ہوا۔ بس ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے مزے لو۔ بہت دنوں بعد جب وہ اکادمی اور پارلیمنٹ کا ممبر بن چکا تھا اور حکومت کی طرف سے خطاب پا چکا تھا، ایک دن اس کی بیوی نے بڑی معصومیت کے ساتھ اس سے سوال کیا، جانے من تمہیں اتنا موقع ملا تھا تو سنہری مچھلی سے تھوڑی سی صلاحیت کیوں نہ مانگ لی؟ اور تب جا کر شاعر کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا اور کہنے لگا، سنہری مچھلی، مجھے تھوڑی سی صلاحیت دے دو۔ سنہری مچھلی نے یہ سن کر جواب دیا، میں نے اب تک تمہاری سب فرمائشیں پوری کی ہیں اور آئندہ بھی تم جو مانگو گے دوں گی، لیکن شاعری کی صلاحیت ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں دے سکتی۔ بات یہ ہے کہ یہ تو میرے پاس بھی نہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یا تو انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ نہ تو یہ صلاحیت کوئی آپ کو دے سکتا ہے، نہ ہی چھین سکتا ہے۔ یہ صلاحیت تو ماں کے پیٹ سے لے کر آنا پڑتا ہے۔ یوں سنہری مچھلی نے ہمارے شاعر پر احسان کیا، پھر بھی تھوڑے عرصے میں اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہے تو پہاڑی کوا لیکن مور کے پر لگا لیے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے اس کے مانگے ہوئے پروں کا خوشنما رنگ اڑنے لگا۔ اس کے اپنے پر بھی زمانے کے ساتھ جھڑتے گئے اور وہ دن بدن بدصورت ہوتا گیا۔ بار بار دعا مانگنے سے دعا کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ لکھنے کے لیے صلاحیت ضروری ہے، لیکن اگر یہ صلاحیت سنہری مچھلی کے پاس بھی نہ ہو تو پھر انسان اور کہاں ڈھونڈنے جائے؟ ابا نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا۔ ایک دن ان کے پاس کسی دور دراز گاؤں سے ایک پہاڑی آیا اور انہیں اپنی نظمیں سنانے لگا۔ ابا اس نو سکھیے شاعر کی نظمیں بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے نظموں کی کمزوریوں اور خامیوں کی طرف اشارے کیے اور آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ یہ اشعار لکھتے تو کس طرح لکھتے۔ پیارے حمزہ، اس طرح لکھنے کے لیے تو صلاحیت ضروری ہے، پہاڑی شاعر نے کہا۔ ہے تو، ابا نے جواب دیا، اگر تمہارے پاس تھوڑی سی صلاحیت ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ سادہ لو پہاڑی ابا کے طنز کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، تو بتائیے نا کہ تھوڑی سی صلاحیت میں کہاں سے لاؤں؟ آج تو یہاں کی دکانوں پر اس کا قحط ہے، میں ابھی نامراد لوٹا ہوں، تم ایسا کرو کہ بازار دیکھ لو۔ واقعی یہ بتانا مشکل ہے کہ صلاحیت انسان کو کہاں سے ملتی ہے۔ وہ زمین سے پھوٹتی ہے یا آسمان سے ٹپکتی ہے، یا پھر ان دونوں کی مشترکہ دین ہے۔
ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ انسان کے اندر کہاں چھپی رہتی ہے، اس کے دل میں، اس کی شریانوں میں یا اس کے ذہن میں۔ کیا ایسا ہے کہ بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے ننھے سے دل میں یہ جاگوزی رہتی ہے، یا پھر انسان کو زندگی کی دشوار گزار راہوں پر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اسے پروان چڑھانے میں زیادہ ہاتھ محبت کا ہوتا ہے یا نفرت کا، خوشی کا ہوتا ہے یا غم کا، قہقہوں کا ہوتا ہے یا آنسوؤں کا، یا صلاحیت کی ترقی و توانائی کے لیے یہ ساری ہی چیزیں ضروری ہیں۔ پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ صلاحیت ورثے میں ملتی ہے یا ان تمام چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جنہیں انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اپنے تجربے میں لاتا ہے اور جن کا درک حاصل کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ مشقت سے حاصل ہوتی ہے یا قدرت کا عطیہ ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کی اس رنگت کی طرح ہے جو پیدائشی چیز ہے، یا اس کے رگ پٹھوں کی طرح، اس کے کسبل کی طرح جو وہ روزانہ ورزش کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ سیب کا وہ پیڑ ہے جس کی نشو و نما کے لیے کوئی مالی رات دن اپنی ساری قوت وقف کر دیتا ہے، یا اس کے اس پھل کی طرح ہے جو ڈال سے ٹوٹ کر سیدھے ایک بچے کے ہاتھ میں آ گرتا ہے۔ صلاحیت ایک سربستہ راز ہے، ایسا راز کہ جب ہم کرۂ ارض کے بارے میں، اس کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے، جب ہمیں سورج اور ستاروں کے بارے میں، آگ اور پھول کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکے گا، جب خود انسان کے بارے میں ہماری معلومات مکمل ہو چکی ہوں گی، تو آخری چیز جس کا ہمیں عرفان حاصل ہوگا وہ صلاحیت ہوگی، اس کا سرچشمہ، اس کی اصلیت اور اس کا محل وقوع۔ اور تب جا کر ہم اس راز سے پردہ اٹھا سکیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی کو تو یہ دولت ملتی ہے اور کسی کو نہیں۔ دو باصلاحیت آدمیوں کی صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو صلاحیتیں مشابہ ہوں وہ صلاحیتیں ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح اس کا انحصار باصلاحیت لوگوں کی ظاہری مشابہت پر بھی نہیں ہوتا۔ میری ملاقات ایسے کئی لوگوں سے ہوئی ہے جن کی شکل ابا سے ملتی جلتی تھی، لیکن مجھے ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملا جس میں ان کی جیسی صلاحیت رہی ہو۔ صلاحیت ورثے میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں آرٹ کی دنیا پر خاندانوں کی حکمرانی نظر آتی۔ عقل مندوں کے بیٹے اکثر بیوقوف نکلتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بیوقوف کا بیٹا بڑا ہو کر عقل مند ثابت ہو۔ صلاحیت جب کسی انسان کو نوازتی ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم کس ملک اور کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارے علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اس کی آمد اتنی ہی اتفاقی اور غیر متوقع ہوتی ہے جتنی بجلی کی چمک یا قوس قزح کا ظہور، یا کسی ایسے ویران صحرا میں پانی کا برسنا جہاں بارش کی ذرا بھی امید نہ رہی ہو۔ ایک دوست سے محرومی کی کہانی۔ ایک بار میں کچھ لکھ پڑھ رہا تھا، مجھے ایک نوجوان گھڑ سوار مکان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ رسول، میں آپ کو ایک زحمت دینے آیا ہوں، اندر آ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس نوجوان نے جیب سے کاغذات نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ سب سے پہلے میری نظر ابا کے ایک دوست کے خط پر پڑی جو اکثر میرے گھر بھی آیا کرتے تھے۔ ہمارے خاندانی دوست نے لکھا تھا، ڈیئر رسول، حامل رقعہ میرا قریبی عزیز اور اچھا آدمی ہے، اس کی مدد کرو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ایک مشہور شاعر بن سکے۔ اس کے علاوہ گاؤں کی سوویت پنچایتی فارم اور پارٹی کی مقامی تنظیم کے سفارشی خطوط تھے، اور عام کوائف کے بارے میں لکھی ہوئی ایک سند تھی۔ گاؤں کی سوویت نے جو خط لکھا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ فلاں ابن فلاں کاخاب روسو کے مشہور شاعر محمود کا سگا بھتیجا ہے، اور اس قابل ہے کہ داغستان کے بلند مرتبت شعراء کی صف میں شامل کیا جا سکے۔ دوسرے کاغذات سے مجھے معلوم ہوا کہ محمود کا بھتیجا 25 سال کا ہے، 9 سالہ تعلیم پوری کر چکا ہے اور پوری طرح صحت مند ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا۔
اب اپنی تخلیقات دکھاؤ، ہو سکتا ہے تم میں صلاحیت ہو اور آگے چل کر مشہور شاعر بن سکو۔ مجھے تمہاری مدد کرنے اور یوں اپنے مشترکہ دوست کے حکم کی تعمیل کرنے میں خوشی ہوگی۔ لیکن میں نے تو کبھی کوئی نظم نہیں لکھی، اس لیے تو مجھے یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ آپ مجھے نظم لکھنا سکھائیں۔ تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں پنچایتی فارم میں کام کرتا ہوں، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے کام کاجی دنوں کا اندراج ایک کارڈ پر کر دیا جاتا ہے، مگر مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ ہمارا خاندان خاصا بڑا ہے، تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بجائے مجھے شاعر بنایا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ محمود چچا کو اس سے خاصی آمدنی ہوتی تھی، مجھ سے تو بہرحال بہتر تھے۔ سنا ہے آپ کی بھی آمدنی اچھی خاصی ہے۔ بھائی میرا خیال تو یہ ہے، اپنی خواہش اور کوشش کے باوجود میں تمہیں شاعر نہ بنا سکوں گا۔ مگر کیوں؟ کیا میں محمود کا بھتیجا نہیں؟ میری اسناد تو دیکھیے، گاؤں سوویت اور پارٹی تنظیم دونوں ہی نے میری حمایت کی ہے۔ تم اگر محمود کے بیٹے ہوتے تو بھی نہ بنا سکتا۔ تم تو جانتے ہوگے کہ محمود جس باپ کے بیٹے تھے وہ کوئلہ گر تھا، شاعر قطعی نہ تھا۔ یہ بے ایمانی ہے۔ یہاں مخاج قلعہ میں آپ ادیبوں اور شاعروں نے ادب کی ساری دولت آپس میں بانٹ لی ہے۔ کیا میں ایک ذرے کا بھی اہل نہیں؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ آخر میں کیا کروں؟ خدا کے لیے میری مدد کیجیے، مجھے کوئی کام دلا دیجیے۔ میری اسناد تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ محمود کی ہمارے دلوں میں بڑی عزت تھی، چنانچہ ہم نے اس کے بھتیجے کو ادبی فنڈ سے ایک معمولی سی رقم دلا دی، اور پھر میری سفارش پر داغستان کے برقی مشین ساز کارخانے کے مینیجر نے اسے اپنے یہاں ملازمت بھی دے دی۔ لیکن عوامی شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والا یہ نوجوان ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوا۔ جلد ہی اس کے والد اور میرے خاندانی دوست نے بے حد غصے میں مجھے خط لکھا تھا۔ ایک تمہارے والد حمزہ تھے جو میری ہر بات مانتے تھے، انہوں نے کبھی میری کوئی درخواست رد نہیں کی، اور ایک تم ہو، اسی حمزہ کے بیٹے، جس نے اتنی ذرا سی بات کے لیے انکار کر دیا کہ میرے لڑکے کو شاعر بنا دو۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تمہارے والد تو ایسے نہ تھے۔ میں نے کبھی اپنے کسی دوست سے قطع تعلق کی بات نہیں سوچی، مگر اب مجھے کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ خدا حافظ۔ اور یوں صلاحیت کے پھیر میں، یا یوں کہیں کہ عدم صلاحیت کے باعث، مجھے اپنے ایک دوست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میرا یہ دوست بڑا پیارا آدمی تھا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ادیبوں کی یونین کا صدر، پارٹی تنظیم کا سیکریٹری، حتیٰ کہ حکومت کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں میں صلاحیت اس طرح تقسیم کرتا پھرے جس طرح ہمارے پہاڑوں میں کھانے کی میز پر رکھے ہوئے مسلم میمنے کا بھنا ہوا گوشت ٹکڑوں کی صورت میں تراش کر کھانے والوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ داغستان کی سڑکوں پر اکثر آپ کو سامان سے لدی کوئی بھاری بیل گاڑی کسی پہاڑی راستے پر چڑھتی نظر آئے گی۔ ایک اسے آگے سے کھینچ رہا ہوگا اور دوسرا پیچھے سے دھکیل رہا ہوگا۔ یہ ممکن ہے آپ کو کوئی بڑی سی لاری نظر آ جائے تو کسی چھوٹی سی موسکووچ کار کو کسی برف بستہ کھڈ سے باہر نکال رہی ہوگی، یا آپ کی نظر کسی دھیرے دھیرے چلنے والے بھاری ٹرک پر پڑے جو پہاڑ کے تنگ راستے کی وجہ سے یوں چل رہا ہو کہ پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار آگے نہ نکل سکتی ہو۔ مگر صلاحیت بیل گاڑی نہیں کہ اسے آگے سے کھینچنے اور پیچھے سے دھکیلنے کی ضرورت پڑے۔ نہ وہ موسکووچ ہے جسے کھڈ سے نکالنا ہے، اور نہ ہی وہ کار جو راستے کی رکاوٹ کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ صلاحیت کو نہ کھینچنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ڈھکیلنے کی، وہ خود اپنا راستہ نکالتی ہے اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر کھینچے یا پیچھے سے دھکا دے کر آگے بڑھائے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا قصہ ملاحظہ ہو۔ بوڑھی ہو لیکن صلاحیت والی ہو۔ ماسکو کے ادارے ادب میں جن دنوں میں زیر تعلیم تھا، اپنے ہم درس روسی شاعروں سے میری دوستی ہو گئی۔
ان لوگوں نے میری نظموں کے ترجمے کیے جو متعدد اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوئے۔ ان روسی ترجموں کی بدولت میری نظمیں داغستان کی دوسری قومیتوں تک پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں کچھ واحیات قسم کے لوگ بھی تھے جن کی کینہ پرور زبانیں زہر اگلنے لگیں۔ رسول حمزہ توف آوار زبان میں شعر لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے باصلاحیت روسی مترجم ہیں جو اسے مشہور بنانا چاہتے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ روسیوں کے ذوق کے مطابق ہی لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے بے ساختہ ایک داغستانی شاعر یاد آ جاتا ہے۔ داغستان میں ایک چھوٹی سی قوم تات آباد ہے۔ اس کے افراد کی تعداد زیادہ سے زیادہ 15,000 ہوگی، لیکن تات زبان کے 5 یا 4 ادیب ایسے ہیں جن سے پورا داغستان واقف ہے۔ مخاش قلعہ سے ان کی کتابیں ان کی اپنی زبان میں شائع ہوتی ہیں، پھر روسی میں ان کے ترجمے ہوتے ہیں۔ میں جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک تات شاعر ہی سے متعلق ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کا نام بھی جانیں۔ ادارے ادب میں تعلیم پوری کرنے کے بعد میں مخاش قلعہ لوٹ آیا۔ ابھی مجھے یہاں آئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ اس تات شاعر نے مجھے مدعو کیا۔ دعوت کا اہتمام کھلے میدان میں تھا۔ سامنے کیسپین ٹھاٹھے مار رہا تھا، پیچھے پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے تات زبان میں اپنی نظمیں سنائیں، ساتھ ساتھ اپنے ہر شعر کا لفظی ترجمہ روسی میں کرتا گیا۔ چونکہ میں مہمان تھا اور وہ میزبان، چونکہ وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ ماسکو میں تعلیم پانے کے بعد مجھ میں گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے، چونکہ ہر شاعر کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ تنقید سے زیادہ تعریف پسند کرتا ہے، چونکہ میری تنقید سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے وہ میرے ایک ایک مصرے اور ایک ایک شعر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا چکا تھا، اس لیے میں بھی بے حیائی کے ساتھ اس کے ایک ایک شعر کی تعریف کرتا رہا۔ اس کی کئی نظمیں مجھے واقعی پسند آئیں اور میں نے خلوص دل کے ساتھ اس کی تعریف کی، لیکن کچھ ایسی نظمیں بھی تھیں جو مجھے قطعی پسند نہ آئیں۔ میں ان کی بھی تعریف کرتا رہا۔ میرے منہ سے جیسے ہی جھوٹی تعریف کے بول نکلتے، میں خیال ہی خیال میں کیسپین کی لہروں کی طرف ہاتھ بڑھاتا، حتیٰ کہ گھٹنوں کے بل جھک جاتا اور یہ التجا کرتا، اس جھوٹ کے لیے مجھے معاف کرنا۔ پھر اسی طرح پہاڑوں کی سفید چوٹیوں کی طرف رخ کرتا، دوبارہ گھٹنوں کے بل جھک جاتا اور ان سے بھی جھوٹی تعریف کے لیے معافی مانگتا۔ ایک دوسرے پر اپنی نظمیں برسا کر، ایک دوسرے کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا کر ہم تھوڑی دیر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ میں لہروں کی آواز میں گم ہو گیا اور میرا دوست کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں کے بیچ یہ بات ہوئی: رسول، میں تم سے ایک اہم معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وعدہ کرو کہ یہ باتیں تم اپنے ہی تک رکھو گے۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ہماری تات قوم بہت چھوٹی ہے۔ میرے دوست نے گفتگو شروع کی۔ اس قوم میں میری اور میری شاعری کی کافی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کیا جو ماسکو میں اپنے سامعین ڈھونڈ لیے۔ میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں، ماسکو میں بسنا چاہتا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ وہاں میرا کوئی نہیں، نہ دوست ہے، نہ رشتہ دار، نہ شناسہ، نہ ہی ٹھہرنے کی کوئی جگہ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اپنی نئی کتاب سے ملنے والا معاوضہ لے کر ماسکو چلا جاؤں تو کیا مجھے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی؟ کیوں نہیں؟ جیب میں پیسے ہوں تو ہر وقت کوئی کمرہ کرائے پہ مل سکتا ہے۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہاں مجھے کوئی عورت مل جائے گی جسے بیوی بنا سکوں؟ مجھے بیوی چاہیے، بوڑھی ہو، گناہ کی طرح بدصورت ہو، مگر صلاحیت والی ہو۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ وہ میرے اشعار کا روسی میں ترجمہ کر دے۔ ایک بار مجھے موقع مل جائے پھر میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری صلاحیتیں ٹھٹر کر رہ جائیں گی اور میری شاعری اپنی قوم کے تنگ و تاریک کنویں میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ 25 سال کی عمر، گٹھا ہوا جسم، قفقاز کے علاقے کا زندگی و شباب سے بھرپور نوجوان، بڑے بڑے ہاتھ انگلیوں تک بالوں سے بھرے، سینے کے بال اتنے سخت جیسے کانٹے ہوں، گندمی رنگ کے تنومند چہرے پر جھیلوں جیسی گہری اور نیلے رنگ کی آنکھیں اور سر ساہی جیسا تھا، موٹے ہونٹ، چمکتے ہوئے سفید دانت، شہتیروں کی طرح بھاری اور ٹھوس پیر، پورا بدن رگ پٹھوں سے بھرا ہوا، فطرت کا ایک اچھوتا شاہکار۔ ایسے سجیلے جوان کو
لکھوکھا انسانوں کے اس شہر میں بیوی ملنے میں کیا قباحت ہوگی، اور وہ بھی جنگ کے صرف 3 سال بعد۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا، بس کسی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر سیٹی بجاؤ، ہر طرح کی بیویاں تمہاری طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ میرا دوست بچوں کی طرح کھلکھلا پڑا۔ وہ اٹھا اور قلابازی کھاتا سمندر کی طرف دوڑا۔ سمندر میں کودنے سے پہلے اس نے میری طرف مڑ کر پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے، ماسکو ٹرین سے جاؤں یا ہوائی جہاز سے؟ 6 ماہ بعد اپنی ہیڈ پر جمی ہوئی برف صاف کرتا ہوا میں 4تھی منزل پر واقع ینگ گارڈ اشاعت گھر کے دفتر میں جانے کے لیے سیڑھیاں طے کر رہا تھا کہ ادھر سے وہی تات شاعر آتا نظر آیا جس نے اس دن کیسپین کے کنارے میری دعوت کی تھی، بغل میں ایک بیگ دبائے ہوئے جو خاصا بڑا تھا۔ سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ یہ تھی کہ عام ادیبوں کی طرح بیگ ہاتھ میں لٹکانے کے بجائے وہ کسی محاسب فروش یا خزانچی کی طرح اسے بغل میں دبائے ہوئے تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ان 6 مہینوں میں اس کے یہاں نمایاں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اس کے کانٹے جیسی لٹیں بڑھ گئی تھیں اور بیچ میں بڑی صفائی کے ساتھ مانگ نکلی ہوئی تھی۔ چھنگلی کا ناخن کافی بڑھا ہوا اور اتنا نوکیلا تھا جیسے سنگین کی نوک ہو۔ ایک دوسری انگلی میں انگوٹھی تھی جس پر کوئی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا۔ گلے میں ٹائی کی جگہ بھنورے کے پروں جیسی کوئی چیز ٹنگی ہوئی تھی۔ بڑی آن بان اور بڑی تڑک بھڑک تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے صاحب سلامت کی، پھر اس نے آگے بڑھ کر میری ٹائی درست کی جو یقیناً میری لاپرواہی کا شکار تھی۔ میں نے اس زحمت کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ احمد نے مجھے اپنی بیوی سے ملایا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی 3 انگلیاں بڑھا دیں۔ ہمارے یہاں داغستان میں عورتوں کے ہاتھ کا بوسہ لینے کا رواج نہیں، اس لیے میں نے انگلیوں کو ذرا سا دبا دینے پر اکتفا کی، مگر اس نے ایسی چیخ ماری جیسے میں نے اس کے ہاتھ کی ساری ہڈیاں توڑ دی ہوں۔ معاف کیجیے، میں پہاڑوں کا رہنے والا گنوار آدمی ہوں، آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہ تھا۔ اب تو آپ کو تھوڑی بہت تہذیب سیکھ ہی لینی چاہیے، اس نے بڑے غصے میں کہا اور آئینے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بڑی دیر تک آئینے میں منہ بناتی رہی، غالباً اس کوشش میں تھی کہ شاید اس طرح اس کا چہرہ کچھ بہتر لگنے لگے۔ جی ہاں، وہ بوڑھی بھی تھی، بدصورت بھی، اور چہرے پر اتنا پاؤڈر تھوپے ہوئے تھی کہ اس کی مدد سے اوسط درجے کے ایک کمرے میں سفیدی ہو سکتی تھی۔ مجھے اس وقت ابو طالب بے طرح یاد آئے، کاش وہ ساتھ ہوتے، ہمیں اس عورت کے بارے میں مناسب اور چست جملہ مل جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لومڑی اور اس کی دم سے زیادہ چالاک اور کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس روپہلی لومڑی سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا تھا جس کی کھال اس چڑیل کے کالر میں لگی ہوئی تھی۔ وہ ذرا دیر کو رک کر ایک رسالہ خریدنے لگی اور یوں احمد کو اور مجھے تنہائی کا موقع مل گیا۔ کہو دوست، کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں بھینسا ہوں اور مجھے چکی میں جوت دیا گیا ہے۔ میری بیوی میری بھی دیکھ بھال کرتی ہے اور میرے کام کی بھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی پڑھی لکھی اور کتنی چاق و چوبند ہے۔ وہ بلوک اور مایا کافسکی کی دوست رہ چکی ہے، اور سرگئی ایسینین کے ساتھ بھی اس کی یاد اللہ ہے۔ وہ پیرس میں رہ چکی ہے اور بڑی خوبصورت انگریزی بولتی ہے۔ ہمارے پاس 4 کمروں کا ایک مکان ہے، بچے کوئی نہیں، بس جاپانی نسل کا ایک کتا ہے توشیک، جو بلی کے بچے کے برابر ہے۔ واقعی تم خوش قسمت نکلے، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ اب بتاؤ کدھر کا ارادہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے بچوں کے رسالے مورزیلیکا کو کچھ نظمیں دی تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نظمیں بچوں کے لیے بھاری پڑیں گی۔ میں نے سوچا کہ انہیں ایک ایسے رسالے کو دوں جو پنچایتی فارم کے نوجوان کارکنوں کے لیے نکلتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے ان لوگوں سے گفتگو کی، انہیں یہ نظمیں پسند آئیں۔ بس وہ لوگ اتنا چاہتے ہیں کہ میں ان میں ایک مصرے کا اضافہ کر دوں جس میں کولخوز کا لفظ آ جائے۔ آج شام ہی کو میں یہ کام کر لوں گا اور پھر نظمیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ رسول، زندہ رہنے اور کام کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ بچوں کو پیروں سے چلنا سیکھنا ہے تو انہیں گھٹنوں چلنا ہی پڑتا ہے۔ وقت آنے پر میں اپنا اصل کام انجام دینے لگوں گا۔ اسی درمیان اس کی بیوی لوٹ آئی۔ اس نے میرے دوست کو اس طرح پکارا جس میں محبت بھی تھی اور تقاضا بھی۔ اس نے کہا، الیوشا چلو، توشیک کو کھانا دینے کے بعد
ہم لوگوں کو کرو کودیل اور رابو تنتسا رسالوں کے دفاتر بھی جانا ہے۔ اس کے بعد عرصے تک احمد سے میری ملاقات نہ ہو پائی۔ ایک دن مجھے اس کا خط ملا جس میں فرمائش کی گئی تھی کہ میں اس کے لیے بلخاری انداز کی ایک سراہی بنوا دوں جس پر یہ الفاظ نقش ہوں: میری پیاری بیوی کے لیے۔ میں نے سراہی بننے کا آرڈر دے دیا اور یہ سوچا کہ شاید اس کی بیوی نے اس کے لیے جو کچھ کیا ہے اس پر اسے احسان مند ہونا ہی چاہیے۔ اب اس کی نظموں کے ترجمے کبھی مورزلیکا میں چھپتے تو کبھی پانیئر اور کرو کودیل میں۔ البتہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ نظمیں مخاش قلعہ سے زبان تات میں شائع ہوئی ہوں۔ کئی بار ہم نے اس سے درخواست کی کہ ہمیں اپنی تخلیقات بھیجے، مگر کبھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس ملاقات کے بعد ہم ایک دوسرے سے 15 برس تک نہ مل سکے۔ اس بار ہماری ملاقات ماسکو میں داغستانی فنون لطیفہ کے ایک میلے میں ہوئی جس میں ہمارے 40 شعراء نے شرکت کی تھی۔ مختلف زبانوں میں ہماری نظمیں ستونوں والے حال میں، کریملن تھیٹر میں، ایک موٹر ساز کارخانے میں اور کانتی میر ودسکایا گارڈز کے دستے میں سنی گئیں۔ میلے کے آخری پروگرام کے دوران میرا تات دوست بڑی خاموشی کے ساتھ اسٹیج کے پیچھے چلا آیا تاکہ ہم سے بات کر سکے۔ رسول، اس نے بڑی عاجزی سے کہا، مجھے اپنے ساتھ داغستان لے چلو۔ میں ایک کردیوک دمبے کی چکی جیسے دم حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، مگر اس کے بدلے اپنی دبلی پتلی دم سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ اور یوں وہ داغستان واپس آ گیا، لیکن کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے نہ وہ اپنے پیندور سے نغمہ پیدا کر سکا اور نہ ہی اس پر گیت گا سکا۔ اب وہ ایک ایسی سراہی کی طرح تھا جس میں شگاف پڑ گیا ہو اور جس سے ساری شراب بہہ گئی ہو۔ آپ شگاف بند کرنے کی لاکھ کوشش کریں، شراب کا رسنا بند نہیں ہوتا اور ساری شراب بہہ جاتی ہے۔ مختصراً یوں کہا جائے کہ کوئی مترجم یہ نہیں کر سکتا کہ عدم صلاحیت کے باوجود کسی کی صلاحیت بڑھا دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان استالسکی کو افندی کاپیف نے جنم دیا، دوسروں کا کہنا ہے کہ افندی کاپیف سلیمان استالسکی کی پیداوار تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ صاحب صلاحیت تھے۔ افندی کی صلاحیت نے افندی کو بنایا اور سلیمان کی صلاحیت نے سلیمان کو۔